بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ٹرین ڈائمنڈ. حمید بھائی، کیا کرنل صاحب اب ہمارے پاس نہ ہیں؟ آئیں گے کیا وہ ہم سے روٹ گئے؟ قاسم نے رندی ہوئی آواز میں کیپٹن حمید سے پوچھا، لیکن کیپٹن حمید کے خود کا یہ حال تھا کہ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور بکھرے بال تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے کئی دن سے وہ سویا نہ ہو. دراصل اس وقت ہریش کا جو کال آئی تھی وہ بلیک فورس کے نمائندے نے یہی بتایا تھا کہ جس جہاز میں کرنل صاحب سفر کر رہے تھے وہ جہاز پراسرار انداز میں لاپتہ ہو گیا، جس میں ہریش کے دماغ میں آندھیاں چل پڑی تھی اور اس نے دیگر ممبران کو بتایا تو کیپٹن حمید نے میٹنگ ختم کر دی اور سب اپنی طرف سے کرنل فریدی کے جہاز کے بارے میں تحقیق کرنے میں لگ گئے اور پریشان تھے کہ اب 10 دن گزر چکے تھے. کیپٹن، بولو تم نے ہم سب کو یہاں کیوں بلوایا تھا؟ لیکن یہ میٹنگ کس سلسلے میں ہے؟ کیا کرنل صاحب کا کوئی کلیو ملا؟ انسپکٹر جگدیش نے رندی ہوئی آواز میں کہا. چونکہ آج جہاز کی گمشدگی کا 10واں دن تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کیپٹن حمید نے کرنل فریدی کے انڈر کام کرنے والے تمام ممبران کو میٹنگ میں بلوایا تھا اور سب ہی یہاں جمع تھے. گویا کہ یہاں انسپکٹر آصف اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا کیونکہ وہ کرنل فریدی کی ٹیم کا کوئی ممبر نہیں بلکہ کیپٹن حمید اور انور کا دوست تھا. لیکن قاسم یہاں ضرور موجود تھا اور کرنل فریدی کے بارے میں بہت فکر مند تھا. کرنل فریدی کی اچانک گمشدگی اور 10 دن تک جہاز نہ ملنے کی وجہ سے حکومت پاکیشیا کی طرح حکومت کافرستان بھی ہل کر رہ گئی تھی، کیونکہ کرنل فریدی کافرستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا. گویا کہ کرنل فریدی نے کافرستانی حکام کو واضح کہا تھا کہ پاکیشیا بے شک ان کا حریف ملک ہے، لیکن وہ اور اس کی پوری ٹیم کبھی بھی پاکیشیا اور کسی اسلامی ملک اور خاص کر وادی مشکبار کے خلاف کام نہیں کرے گا. اور کافرستانی حکام نے اس کی بات مان لی تھی، لیکن پھر بھی کرنل فریدی کافرستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ کرنل فریدی جیسے دنیا کے عظیم سراغ رساں کی دنیا کی دیگر تنظیموں میں اتنی دہشت طاری تھی کہ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے تھے. جب بھی کرنل فریدی غیر ملک جاتا تو اپنی پوری ٹیم کو لے کر جاتا اور اس کی غیر موجودگی میں ہی بلیک تھنڈر، زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ کے ہرکارے جن کے نام سے دنیا کی حکومتیں لڑ جاتی تھیں، کرنل فریدی اور اس کی ٹیم کی غیر موجودگی میں ہی کافرستان کا رخ کرتی تھی. اور کافرستان میں کسی اور ایجنسی میں اتنی سخت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دنیا کی ان 3 خوفناک تنظیموں کے ہر کاروں سے ٹکر لے سکیں. لیکن جیسے ہی کرنل فریدی اپنی ٹیم کے ساتھ کافرستان آتا تھا، دنیا میں دہشت برپا کرنے والی تنظیمیں کرنل فریدی کے آنے سے پہلے ہی رفو چکر ہو جایا کرتی تھی اور کافرستان کے حکام اپنے عظیم سیکرٹ ایجنٹ کی اہمیت کو خوب جانتے تھے. کرنل فریدی کی کافرستان صدر مملکت صاحب بھی دل سے عزت اور قدر کرتے تھے اور اب کرنل فریدی کی گمشدگی اور بھیانک موت پر ہر کوئی سخت پریشان تھے. کرنل فریدی مسلمان تھا، لیکن اس کی ٹیم ممبران میں ہندو اور مسلمان سب شامل تھے اور وہ اپنے لیڈر کی دل و جان سے عزت کیا کرتے تھے اور محبت کرتے تھے. کرنل فریدی بھی اپنے کسی بھی ممبر سے فرق نہیں کرتا تھا اور سب کو دل و جان سے چاہتا تھا اور سب ایک جان تھے. کیپٹن حمید، میں تو کہتی ہوں ہمیں کرانس ڈالنا چاہیے اور وہاں سے اپنی طرف سے تحقیق کرنی چاہیے. کیا آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جمبو طیارہ
اچانک سمندر کی وسطوں میں غائب ہو گیا، اور اس کا اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ انسپکٹر ریکھا نے رندی ہوئی آواز میں کہا، کیپٹن حمید، کرنل صاحب کے سلسلے میں کافرستان حکام نے کیا کیا ہے؟ روزہ نے خشک انداز میں پوچھا۔ لیکن پھر بھی سب نے محسوس کیا روزہ ابھی کرنل فریدی کے لیے بہت سخت پریشان ہے، کیونکہ اس کی آواز بھی رندی ہوئی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے روئی ہو۔ دیکھو روزہ اور ریکھا، میں تم دونوں کے جذبات جانتا ہوں، لیکن کیا صرف تم دونوں ہی صرف کرنل صاحب کے لیے فکر مند ہو؟ اور کیا تم دونوں نہیں جانتی کہ جتنا کرنل صاحب کے قریب رہا ہوں، تم سب میں سے کوئی بھی ان کے قریب اتنا نہیں رہا اور نہ ساتھ رہا ہے جتنی مجھے ان کے بارے میں فکر ہے، اتنی کسی کو نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک بات تحقیق کی ہے، جس جہاز میں کرنل صاحب سفر کر رہے تھے، تو صرف اس میں پکیشیا کا عمران اور ہمارے باس کرنل صاحب ہی سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ جہاز یورپ کے معروف ملک فرانس سے فلائٹ کیا تھا، اور اس میں یورپ کے ملکوں کے اکثر باشندے اور اکریمے کے باشندے اور اعلیٰ حکام شامل تھے۔ اس لیے اس جہاز کی پراسرار گمشدگی سے صرف پاکیشیا اور کافرستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی تھی، اور دنیا کے کئی ملکوں کی سراغ رساں ٹیمیں ان 10 دنوں میں مسلسل ورک کر رہی ہیں، اور پاکیشیا اور دیگر ملکوں کی طرح فرانس میں موجود کرنل صاحب کے نمائندوں نے بھی بھرپور کوشش کی ہے، مگر یہی معلوم ہو سکا کہ جہاز وسیع و عریض خلیج میں کہیں گر گیا ہے، اور بے قرار سمندر میں جہاز گرنے سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ کیپٹن حمید نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ خود اپنی آواز میں کھوکھلا پن محسوس کر رہا تھا۔ کیپٹن حمید، ہو سکتا ہے یہ سب زیرو لینڈ یا پھر بلیک تھنڈر یا بلیک ڈیتھ کے خوفناک عالمی دہشت گردوں کی کارستانی ہو، کیونکہ بہرحال عرصہ دراز سے یہ سب تنظیمیں کوشش میں ہیں کہ گریٹ لینڈ کا ڈاکٹر سائمن، بلغاریہ کا میجر پرمود، اور خاص کر پاکیشیا کا علی عمران اور ہمارے ملک کا کافرستان کے کرنل صاحب کو اپنی تنظیم کا ممبر بنایا جائے اور ذہین انسانوں کی ذہانت سے دنیا پر اپنا ہولڈ کیا جائے، اور اسی مقصد کے لیے تو ان تنظیموں میں سے کسی نے حرکت کی ہوگی۔ رشیدہ نے کہا، بالکل، میں رشیدہ اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، اور یہ سب ممکن ہے۔ اس بار جگدیش نے کہا، دیکھو جگدیش اور رشیدہ، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کے اندازے درست ہو سکتے ہیں، اور بے شک میں عمران سے خار ضرور کھاتا ہوں، کیونکہ وہ احمقانہ حرکتوں سے مجھے زچ کرتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکیشیا کا علی عمران اور ہمارے کرنل صاحب کوئی معمولی سے سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کا پوری دنیا میں ایک ڈنکا اور روب ہے، اور ایکریمیا جیسے سپر پاور ملک میں بھی پاکیشیا کے عمران اور ہمارے باس کرنل صاحب کی بے پناہ صلاحیتوں کا لوہا مانتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ حرکت بلیک تھنڈر، زیرو لینڈ یا بلیک ڈیتھ کی ہوتی، تو عمران اور کرنل صاحب اب تک ان کی سازش کو ناکام بنا چکے ہوتے، کیونکہ جہاں اکیلے ہی ان میں سے ایک فرد بھی تینوں مجرم اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ہرکاروں پر بھاری ہے، تو دونوں کے ملنے سے ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے دن گزرنے کے بعد وہ ان کی قید میں ہو۔ کیپٹن حمید نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں ممبران، کیپٹن حمید درست کہہ رہا ہے، ہمیں اب جذبات کو بلا کر حقیقت کو اپنانا ہوگا، کیونکہ کرنل صاحب انسان ہی ہیں، اور اگر خلیج کے درمیان سینکڑوں ہزاروں میل پھیلے بے قرار سمندر کے اندر جہاز کریش ہوا ہے، تو آخر کیسے کرنل صاحب بچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اب ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ کرنل صاحب کی موت کی خبر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور دہشت گرد اور مجرم تنظیموں کے ایجنٹ ہر ملک میں ہوتے ہیں، اور کرنل صاحب کی غیر موجودگی میں وہ کھلے عام ہمارے ملک میں اپنی غنڈہ گردی اور منمانی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کرنل صاحب کے شاگرد
اور ٹیم ممبر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب جذبات سے نکل کر کام پر توجہ دیں گے۔ اس بار انور نے ہمت کر کے ان سب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں مسٹر انور، میرا دل نہیں مانتا کہ کرنل صاحب اس طرح ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اگر کرنل صاحب مزید کچھ دن نہ آئے تو میں کرنل صاحب کی بلیک فورس سے ریزائن دے دوں گا، کیونکہ میں صرف کرنل صاحب جیسے عظیم انسان کے لیے ہی کام کر رہا تھا، اور کرنل صاحب نہیں تو میں دوبارہ انڈر ورلڈ جوائن کر لوں گا۔ ہریش نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا، اور یہ کہتے ہوئے سسک پڑا تو سب نے حیرت کی شدت سے ہریش جیسے سخت جان کو دیکھا، جو ماضی میں ان کے ملک کافرستان کے انڈر ورلڈ کا نامی گرامی گنڈا تھا، جس کے نام سے کافرستانی انڈر ورلڈ کے بڑے بڑے گنڈے کام جاتے تھے۔ لیکن ایک مہم میں کرنل فریدی سے اعصاب شکن مقابلہ ہونے کے بعد بہت مشکل سے شکست کھائی تھی، اور پھر کرنل فریدی کا ایسا دیوانہ ہوا تھا کہ کرنل فریدی نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اپنے بلیک فورس کا لیڈر بنا دیا تھا، اور بے شمار دفعہ کرنل فریدی کے ہمراہ کام کر چکا تھا۔ دیکھو ہریش، چلو ریکھا اور روزا تو عورت ذات ہے، اس لیے بہت جذباتی ہو رہی ہیں، لیکن تم تو مرد ہو، اور بھرپور صلاحیتوں والے مرد ہو، ورنہ کرنل صاحب کی ٹیم بکھر جائے گی، کیونکہ تم جانتے ہی ہو کہ روزہ صرف کرنل صاحب کے لیے کام کرتی ہے، اور انور رشیدہ کرائم رپورٹر ہیں۔ کرنل صاحب کی بلیک فورس کے لیڈر ہو تم۔ انسپیکٹر ریکھا پولیس کے الگ شعبے میں کام کرتی ہے، اور انسپیکٹر جگدیش پولیس کے اور شعبے میں کام کرتا ہے، اور میں بھی صرف کرنل صاحب کے لیے کام کرتا ہوں۔ ہم سب الگ شعبوں سے منسلک ہونے کے باوجود ایک ہی ٹیم ممبر اور کرنل صاحب کے ممبران ہیں، اس لیے خود کو سنبھالو۔ اس بار کیپٹن حمید نے ہریش کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہریش، مجھے بھی حمید کی طرح تمہارے جذبات کی قدر ہے، لیکن ہم بھی کرنل صاحب کے شاگرد ساتھی اور ممبر ہی ہیں، اور ہمیں بھی ان سے محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ اگر کرنل صاحب ہم سے جدا ہو چکے ہیں تو ہم سب بھی الگ ہو جائیں۔ اب جیسا کہ میں کرائم رپورٹر ہوں اور کرنل صاحب کا ہی اہم ساتھی ہوں، لیکن مجھے کرنل صاحب کی بلیک فورس کا کچھ معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنی تنظیم بلیک فورس کو دیش کے کس کس حصے میں پھیلا رکھا ہے، اور کتنے افراد بلیک فورس میں کام کرتے ہیں، کیونکہ کرنل صاحب نے تمہیں اپنی بلیک فورس کا چارج دیا ہوا ہے، اور تم بھی کرنل صاحب کی بلیک فورس کو بھرپور طریقے سے اور کامیابی سے چلا رہے ہو، اور اگر کرنل صاحب ہم میں نہیں ہے تو مجھے کیپٹن حمید یہ کسی بھی ممبر کو بلیک فورس کی تنظیم نو کا کچھ معلوم نہیں، تو کرنل صاحب کی محنت سے بنائی ہوئی فورس بکھر جائے گی، اور اگر کرنل صاحب نہیں ہے تو پھر تمہیں بلیک فورس کا چارج کرنل صاحب کے بعد ذمہ داری سے سنبھالنا چاہیے نا، اور تم ہو کے جذبات میں آ کر بلیک فورس کے نظام کو جاننے کے باوجود اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہو، کہ میرے اور حمید کے خیال میں اچھا نہیں ہے۔ اس بار انور نے بھی قدرے خشک انداز میں مگر نرمی سے ہریش کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں حمید بھائی اور انور بھیا، ایسی بات نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ کرنل صاحب زندہ ہوں گے۔ قاسم نے جو خاموش بیٹھا تھا جذبات میں روتے ہوئے کہا، تو کیپٹن حمید اور انور جو کرنل صاحب کے بہت پرانے اور صلاحیتوں والے ایجنٹ تھے، قاسم کے جذبات دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ سوری کیپٹن اور انور، کیونکہ تم اور ہریش اور باقی سب ممبران تو کافرستانی ہی ہو، لیکن تو صرف کرنل صاحب کے لیے اپنے ملک کریمیا کو چھوڑ کر یہاں آئی تھی، اس لیے میں بھی کچھ دن اور کرنل صاحب کا ویٹ کروں گی۔ اگر ہم ممبران اپنے لیڈر کے لیے تحقیق نہیں کر سکتے تو پھر میں بھی ہمیشہ کے لیے کافرستان کو چھوڑ دوں گی۔ اس بار روزہ نے خشک انداز میں کہا، تو سب
نے چونک کر اسے دیکھا لیکن خاموش رہے کیونکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا جواب دیں۔ اچانک کیپٹن حمید کے سیل فون پر ایک کال موصول ہوئی تو کیپٹن حمید اسے سننے لگا اور فون سننے کے بعد اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے جذبات دونوں ابھر آئے، مگر فون سننے کے بعد اس کا چہرہ پھر مایوس ہو گیا۔ خلا کی وسطوں میں ایک فیگراف مہو پرواز تھا۔ اس فیگراز کی شکل انڈے کی مانند تھی اور یہ فیگراز جدید سائنسی ایجادات کے چوروں اور مجرموں زیرو لینڈ کے سائنسدانوں کی انقلابی ایجاد تھی جو کہ خلا کی وسطوں میں اڑ رہا تھا۔ اس میں دنیا کے بدنام زمانہ اور زیرو لینڈ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی اہم رکن جو دنیا میں ناگنوں کے نام سے جذباتی جانی جاتی تھی، پہلی ناگن تھریسیا ممبل بی آف بہما عرف ٹی 3 بی اور دوسری ناگن نانوتا عرف میٹھا زہر اس وقت اکٹھے ہی فیگراز کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور فیگراز کا مکمل نظام ان کے ہاتھوں میں تھا۔ تھریسیا، کافی عرصے بعد ہم دونوں کسی مہم میں اکٹھے سفر کر رہی ہیں نا؟ نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں نانوتا، واقعی کافی عرصہ بعد ہم نے مضبوط فیصلہ کیا ہے اور ہمیں اکٹھا ہونا پڑا ہے، لیکن تم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ٹارگٹ کو ضرور شکار کرنا ہے تم نے، ورنہ ہم ہمیشہ ناکام ہی ہیں، کیونکہ سنگھی اور ریونج درست کہتے ہیں کہ ہم ان احمق اور پتھروں سے جذبات کی وجہ سے اپنی مہم ناکام بناتی رہیں۔ تھریسیا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ زیرو لینڈ کی یہ دونوں ناگنیں الگ الگ طور پر کام کرتی تھیں اور عموماً نانوتا فینچ کے ساتھ اکثر مہمات میں کام کیا کرتی تھی اور تھریسیا کا ساتھ اکثر مہم میں سنگھی کے ساتھ ہوتا تھا۔ بس چند بہت ہی پیچیدہ اور بڑی مہمات اور کاموں میں یہ چاروں اکٹھے شامل تھے۔ ہاں تھریسیا، تم درست کہہ رہی ہو اور اس بار ہمیں خود کو سنبھالنا ہوگا اور ان شیطانوں کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ زیرو لینڈ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد گریٹ لینڈ کا ڈاکٹر سائمن اور بلغاریہ کے میجر پرمود کو زیرو لینڈ کا وفادار ہونے کی وارننگ دیں گے اور وہ نہ مانے تو ان دونوں کا بھی خاتمہ یقینی ہے، کیونکہ یہ چاروں سیکرٹ ایجنٹ ہی دنیا کے مانے ہوئے ہیں اور ان کا نام ہے۔ ان کی وجہ سے زیرو لینڈ کو دنیا پر اپنا تسلط کرنے میں دشواری ہے۔ تھریسیا نے مضبوطی سے کہا۔ ہاں وہ تو تمہاری بات درست ہے، لیکن تھریسیا، اگر ان چاروں کا خاتمہ ہو بھی جائے تو ہم زیرو لینڈ کو بلیک تھنڈر اور بلیک ڈیتھ جیسی خطرناک تنظیموں سے بھی ٹکر لینی ہوگی، کیونکہ بہرحال یہ دونوں عالمی دہشت پسند تنظیمیں بھی بہت ہی خطرناک ہیں۔ اور بے شک سائنسی ترقی میں زیرو لینڈ سے ابھی تھوڑا پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی ان دونوں خطرناک تنظیموں کے ہرکارے بھی ہم زیرو لینڈ کے ہرکاروں سے کم خطرناک نہیں ہیں، اور ان دونوں تنظیموں کا بھی دنیا میں ایک خوف طاری ہے، نانوتا نے کہا تو تھریسیا نے ہنکارہ بھر کر سر ہلا دیا۔ خیر وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن آج 5واں دن ہے اور دنیا میں بظاہر یہی خبر مشہور ہو چکی ہے کہ عمران اور کرنل فریدی اس دنیا میں نہیں رہے اور جس جہاز میں سفر کر رہے تھے وہ خلیج کے 1000 میلوں پہلے بے قرار سمندر کی نظر ہو چکا ہے، اور یہ دونوں شیطان بھی تمام مسافروں کے ساتھ مر چکے ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تھریسیا، بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن میں کرنل فریدی کی جب تک خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بوٹیاں نہ اڑاؤں مجھے یقین نہیں آئے گا
کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سب عمران اور کرنل فریدی کی کوئی چال ہو اور وہ دنیا کی مجرم اور دہشت گرد تنظیموں اور گروپوں کے رد عمل کو دیکھنا چاہتے ہوں۔ نانوتا نے کہا، ہاں نانوتا، اسی لیے تو ہم دونوں عمران جیسے شیطان اور کرنل فریدی جیسے خبیث انسان کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے خاموشی سے نکلی ہیں، تاکہ ان دونوں کی موت پرسکون کی نیند سو سکیں، اور اس کام میں اپنے اپنے پارٹنرز یعنی سنگھی اور فرینچ کو بھی خبر نہیں کی۔ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، لیکن تھریسیا، کیا عمران کی حتمی موت کے بعد تمہیں واقعی سکون مل جائے گا یا پھر تم اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہی ہو؟ نانوتا نے اس بار زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے نانوتا، کیا اب بھی تم کرنل فریدی جیسے خبیث اور پتھر دل انسان کے لیے جذبات رکھتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہماری یہ مہم ناکام ہی ثابت ہوگی۔ اس بار تھریسیا نے حیرت اور قدر ناگوار لہجے میں نانوتا کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، تم میرا مطلب نہیں سمجھی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا تم عمران کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتی ہو یا مجھے عمران کو مارنے کا کہو گی؟ نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے، اس سنگ دل شیطان کا میں خاتمہ خود کرنا چاہوں گی، اور تمہیں کیوں کہوں گی؟ اور اسی طرح تم بھی بے دردی سے پتھر دل انسان کرنل فریدی کو تڑپا کر ذبح کرتے ہوئے دیکھنا چاہو گی۔ تھریسیا نے بے رحمی سے نانوتا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، تو نانوتا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم خوش کس بات پر ہو رہی ہو؟ تھریسیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہم تو اس طرح پلان بنا رہی ہیں جیسے ہم ان کے پاس جائیں گی اور وہ ہمارے سامنے اپنی گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوں گے اور ہم آسانی سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں، دنیا کے خطرناک ترین انسان ہے۔ کوئی کہ ہمارے نام سے دنیا کی حکومتیں لرز جاتی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ عمران کی موجودگی میں بغیشہ اور کرنل فریدی کی موجودگی میں کافرستان جا کر دانتوں سے پسینہ نکل آتا ہے، اور پھر بھی ناکامی ہی ہتھے لگتی ہے۔ نانوتا نے کہا تو تھریسیا بھی ہنس پڑی۔ ہاں، بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن اس بار میرا پکا عہد ہے، یا عمران نہیں یا میں نہیں، اس بار اس کا خاتمہ ضرور کروں گی تاکہ پکیشیا پر اپنا تسلط قائم کر سکیں۔ تھریسیا نے ہونٹ بھینج کر کہا، ہاں، میں نے بھی عہد پکا کیا ہے۔ اس بار کرنل فریدی کو مار کر ہی رہنا ہے تاکہ کافرستان پر زیرو لینڈ کا مکمل ہولڈ ہو سکے۔ نانوتا نے بھی اس پر ہنکارا بھر کر مضبوط لہجے میں کہا، اگر عمران اور فریدی ہمارے ہاتھوں مارے بھی جائیں تو پھر بھی بہرحال پکیشیا اور اس کے حریف و کافرستان دونوں ملک میں سے کسی ایک بھی پر بھی زیرو لینڈ کا تسلط ہو جانا آسان نہیں ہے، کیونکہ پکیشیا سیکرٹ سروس کے رکن وہاں ایکسٹرو اور عمران کے دیگر ساتھی بہت فعال اور خطرناک ہیں۔ تھریسیا نے کہا، وہ تو کافرستانی سیکرٹ ایجنٹ یعنی کرنل فریدی کے ساتھی بھی بہت ہی خطرناک ہیں اور فعال بھی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے کافرستان پر زیرو لینڈ کا کنٹرول مشکل ہے، لیکن کیونکہ کرنل فریدی اپنے ساتھیوں کو بہت ہنرمند بنا دیا ہے اور ان سے مدبھیر ہوتے ہوئے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تھریسیا نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا خیر، پکیشیا اور کافرستان میں تسلط کی بات تو بات کی ہے، ابھی ہم اپنے اندازے سے فیگراف کو خلیج میں سمندر کے علاقے بھی لے جا رہی ہیں جہاں یورپ سے فلائٹیں ایکٹیمی کی طرف جاتی ہیں، لیکن یہ ہماری بیوقوفی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہفتہ ہونے کو ہے اور عمران اور کرنل فریدی اگر زندہ ہیں تو سمندر کے اندر تو نہیں ہوں گے بلکہ اپنے گہرے پلان کے مطابق کہیں اور جگہ چھپ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر زندہ ہوئے تو۔ تھریسیا نے کہا، مگر تھریسیا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ ہمارے پاس جیکرومیٹر تو ہیں جو ہماری زیرو لینڈ کی جدید ایجاد ہے۔
اور اس چکرومیٹر میں عمران اور کرنل فریدی جیسے شیطانوں کے بلڈ کے سیمپل ہیں، اور اگر عمران اور فریدی وسیع سمندر کے حصے میں زندہ ہوئے تو جکرومیٹر کے ذریعے ہم ان کے سن کا اندازہ لگا لیں گے، لیکن اگر زندہ نہ ہوئے تو پھر جکرومیٹر خاموش رہے گی۔ نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں نانوتا، واقعی 3000 ناٹ دوری پر اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہوا تو پھر ان کے بلڈ کے سیمپل جو ہم نے جکرومیٹر میں سیو کر رکھے ہیں ان کا انڈیکیٹر ہمیں مل جائے گا۔ تھریسیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہمیں اپنے ساتھیوں سنگی اور فرینچ کو اپنے کاموں سے انفارم کر دینا چاہیے تھا، نانوتا نے اس پر فکر مندی سے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے وہاں جانا ہے اور ان شیطانوں کا اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کر کے ہی واپس آ جانا ہے، جن کے لیے ہم جیسی حسین اور زیرو لینڈ کے اہم ترین سائنسی انقلاب کی رکن ان کے لیے جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ ہمیں اب تک نظر انداز کرتے رہے، اور ان کی موت کا تماشا دیکھنے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے فوراً واپس تو آ جانا ہے نا، پھر کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیرو لینڈ کے بڑوں اور اپنے خاص ساتھیوں کو بتاتے پھریں؟ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو نانوتا بھی مسکرا دی۔ فیگراس چونکہ 100 کلومیٹر فی منٹ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، اور اب جیسے ہی وہ یورپ سے ایکریمیا جانے والے فلائٹ کے راستے پر آیا تو یکلخت فیگراز میں نصب زیرو لینڈ کی جدید ایجاد جگرومیٹر میں گرین سگنل ریڈ ہوا تو نانوتا چونک گئی۔ جگرومیٹر پر 2 دائرے گھوم رہے تھے۔ ارے دیکھو تھریسیا، وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ کرنل فریدی اور عمران ابھی زندہ ہیں، اور انہوں نے دنیا والوں پر اپنی موت کا جھوٹا ٹونک رچایا ہے، اور جکرومیٹر میں ریڈ سرکل اسی بات کی نشانی کرتا ہے۔ نانوتا نے چونک کر تھریسیا سے کہا تو تھریسیا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ان دونوں نے دنیا کو بیوقوف بنایا، لیکن اب ان کی موت کا وقت آ ہی چکا ہے، اور یہ ہمارے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچیں گے، تھریسیا نے بھی بھرپور انداز میں کہا، اور فیگراس کی سپیڈ کم کی اور اس کو نیچے لے جانے لگی، چونکہ اب سمندر کی نیچے گہرائی 3000 ناٹ سے کم رہ گئی تھی، اس لیے تھریسیا اور نانوتا جوش میں سے نیچے لیتی چلی گئی، مگر جیسے ہی سمندر سے 500 ناٹ کا فاصلہ باقی بچا تو یکلخت فیگراس کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اس جھٹکے سے فیگراس کے اگلے حصے کا رخ خود ہی نیچے کی طرف ہو گیا۔ ارے نانوتا، یہ کیا؟ آخر فیگراس کو کس چیز کا جھٹکا لگا ہے، اور اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف کیوں ہو گیا ہے؟ تھریسیا نے چونک کر نانوتا سے کہا، لیکن نانوتا کے اپنے چہرے پر حیرت تھی۔ تھریسیا نے بٹن پریس کر کے فیگراس کا رخ اوپر کرنے کی کوشش کی، مگر فیگراس کا رخ تو اوپر نہ ہوا، البتہ جدید فیگراس ہونے کے باوجود اوپر کی طرف رخ کرنے والے بٹن کو پریس کرنے سے فیگراس کو ایک اور جھٹکا لگا، جس سے یہ دونوں اپنی سیٹوں پر ہل کر رہ گئی۔ آخر یہ فیگراس میں اچانک کون سی خرابی ہو چکی ہے؟ فیگراس کیوں جھٹکے لے رہا ہے، اور اس کا رخ اوپر کے بجائے مزید نیچے کیوں ہوا؟ اس بار نانوتا نے بھی قدرے چیخ کر اور گھبرا کر کہا، مگر تھریسیا اس کو کیا جواب دیتی ہے؟ وہ خود حیران اور پریشان تھی۔ تھریسیا نے ہونٹ بھینج کر ہائی پاور کا بٹن پریس کیا، جسے فیگراس کی سپیڈ 100 کے بجائے 1000 کلومیٹر فی منٹ کی ہو جاتی، اور اسے بٹن سے گویا کہ اس بار فیگراس کے اگلے حصے کا رخ اوپر کی طرف ضرور ہوا تھا، لیکن یکلخت فیگراس کا نظام جام ہو گیا، اور پھر سے
اس کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا، جیسے نیچے سمندر میں کوئی مقناطیسی کشش ہو اور وہ فیگراز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ارے یہ کیا؟ آخر فیگراز کا نظام کیوں آف ہو گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تو کچھ دیر پہلے فیگراز کو اپنی درست حالت میں رکھا تھا۔ تھریسیا نے بھی اس بار حیرت کے بجائے خوف کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن نانوتا کا اپنا خون خوف سے خشک ہو چکا تھا، کیونکہ اچانک وسیع و عریض سمندر کی بے رحم وسطوں میں فیگراز کا یکلخت خراب ہو کر آف ہو جانا ان کی سراسر موت تھی۔ تھریسیا، اسکرین پر دیکھو، جیکرومیٹر پر عمران اور کرنل فریدی کے بلڈ کے سیمپل کی وجہ سے لوکیشن واضح ہو رہی ہے، اور گویا کہ فیگراز معلوم نہیں کس طرح خراب ہو گیا، لیکن جیکرومیٹر میں عمران اور فریدی کی لوکیشن کلیئر ہوتی جا رہی ہے، جیسے ہم ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ نانوتا نے چونک کر کہا، جس کی نظر ان جدید ایجاد جیکرومیٹر پر پڑی۔